السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ حالیہ جو سموک چل رہی ہے اس کا فصلوں کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہماری جو سبزیات ہیں، خاص طور پہ ہمارے آلو، مٹر اور جو پیاز کے کاشتکار ہیں وہ سموک سے اپنی فصل کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، سموک جو ہے وہ فوگ اور سموک یعنی کہ دھوئیں کا ایک مکسچر ہے، اور فضا میں جب اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو پولوٹنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ اوزون، نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ اور پارٹیکولیٹ میٹر، یہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو روشنی ہے وہ پودے کو کم ملتی ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پودا ہوتا ہے اس میں جو خوراک بننے کا عمل ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو سورج کی روشنی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں پہنچ پاتی، جس سے زمین جو ہے وہ گرم نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے پھر جو پودے کی جڑوں کا نظام ہے اس کی بھی نشو و نما رک جاتی ہے، اور پودے کا جو خوراک سازی کا عمل ہے پتوں میں وہ بھی سست ہو جاتا ہے، اور نیچے سے بھی پودا خوراک لینا جو ہے وہ کم کر لیتا ہے، اور خاص طور پہ جو اوزون ہے اور نائٹروجن آکسائڈ ہے اور اسی طرح سے سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، جب یہ گرد پتوں کے اوپر پڑ جاتی ہے تو پتوں میں جو سانس لینے کا عمل ہے اس میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے آبپاشی کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ آبپاشی نہیں کرنی۔ اگر پودا جو ہے وہ پانی مانگ رہا ہے تو پھر آپ نے اپنے آلو کو، پیاز کو اور اسی طرح سے مٹر کو اور دوسری سبزیات کو آپ نے پانی لگانا ہے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ نے جو ہے وہ، ضرورت نہیں ہے تو پانی نہیں لگانا۔ اگر آپ پانی لگائیں گے تو پانی کھڑا رہے گا، زمین بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ ویٹ رہے گی، تو جس کی وجہ سے جڑوں کی بیماری جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، اور پتوں کے اوپر بھی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ خاص طور پہ جو ہمارا مٹر ہے اس کے اوپر پوٹری ملڈیو جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور جو ہمارا آلو ہے اس کے اوپر بلیک لیگ جو آلریڈی آ چکی ہے، اس کا حل میں نے بتایا ہوا ہے، اور جو جھلساؤ ہے، اگیتا اور پچھیتا جھلساؤ، وہ بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح سے جو ہمارے پیاز ہیں اس پہ روٹ راٹ کی جڑوں کی بیماری آ سکتی ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ان کے اوپر اینٹی سٹریس نیوٹرینٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ امینو ایسڈ کا سپرے کر سکتے ہیں، آپ جو ہے بائیوسٹیمولینٹ کا سپرے کر سکتے ہیں، آپ سی ویڈ ایکسٹریکٹ کا سپرے کر سکتے ہیں، اور امینو ایسڈ میں آپ جو ہے وہ ایزابیان کا سپرے کر سکتے ہیں، ویلابین کا سپرے کر سکتے ہیں، ٹیکامین میکس کا سپرے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کوانٹس کا بھی سپرے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے سی میکس کا بھی آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اپنی جو فصل ہے اس کے اوپر امینو ایسڈ جو ہے وہ سپرے کریں، تقریباً جو ہے وہ 500 ml 100 لیٹر پانی میں ملا کے، اگر فصل آپ کی جو ہے بڑی ہے۔ اگر فصل آپ کی چھوٹی ہے اور لیکن پتوں کا سائز پورا ہو چکا ہے تو پھر آپ جو ہے یہ مقدار جو ہے وہ آدھی کر لیں۔ تو اس کے بعد ایک سپرے آپ امینو ایسڈ کا کریں اور ایک سپرے جو ہے آپ بائیوسٹیمولینٹ کا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی فصل جو ہے وہ بچی رہے گی۔ اور جن کی بہت زیادہ قیمتی فصلیں ہیں تو وہ نیچے سے اینٹی سٹریس جو نیوٹرینٹ ہیں جو مختلف فارمولیشن میں ملتے ہیں NPK، جب پانی لگانا ہے تو اس وقت آپ دیں، اور تھوڑا سا جو ہے وہ سلفر کا بھی استعمال کریں، تو اپنی فصلوں کو جو ہے وہ بیماریوں سے بچائیں، ان کو جو ہے وہ صحت مند اور توانا رکھیں، اور ڈیلی ان کو واچ کریں۔ اور انسیکٹ سے بچانے کے لیے آپ نے خاص طور پہ تھرپس، ایفڈ اور اس کا جو جیسڈ ہو گیا اور مائٹ، اس پہ جو ہے وہ مشاہدہ کریں۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔